پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر اپنا ہفتہ واری پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ملک میں مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف عوام کا سیلاب سڑکوں پر اور یہ صورتحال پیدا کرنے والے لندن اور دبئی میں ہے، اور ان خود ساختہ بادشاہوں کے بعض غلام اپنے آقاؤں کے سیاسی مفادات کے تحفظ اور ان کے نئے بیانیے کو بنانے کے لیے پھولوں کے ہار اور اس کے بعد نوٹوں کے ہار اور اب بجلی کے بلوں کے ہار پہن کر اس عوامی احتجاج میں شامل ہو کر یہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں، پہلے آپ اس ویڈیو کی ایک جھلک اسکرین پر دیکھیں. السلام علیکم جی کراچی والوں، آپ نے جوتوں کا ہار، نوٹوں کا ہار اور پتہ نہیں کون کون سے پھولوں کا ہار تو سنا ہوگا، لیکن آج کل عوام کا جو ہے نا پریشانی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے بلوں کا ہار لگا لیا ہے. تو باس دکھائیں گے تھوڑا سا، ہمیں زندہ رہنے دو ہے IMF والوں. بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے، مزے لے رہے ہیں ایلیٹ کلاس اور بھگت رہی ہے عوام. اور لوگوں کی فرسٹریشن اس لیول کی بڑھ گئی ہے کہ دیکھیں کتنے کریٹیو آئیڈیاز دماغ میں آ رہے ہیں. یہ میرے بھائی جو اس وقت سگنل پہ کھڑے ہیں، مصروف ترین سگنل پہ کھڑے ہیں کراچی کے، اور یہ کہ الیکٹرک کے بل آپ دیکھ سکتے ہیں. پتہ نہیں کن کن غمزدہ خاندانوں کے بل انہوں نے لٹکائے ہوئے. جو ہماری ماں بہنوں کے زیور ہیں، بالکل ہمارے موٹر سائیکلیں ہیں، ہماری خوشیاں کھانے والے وہ ہیں. یہ 24 کروڑ عوام کا بل ہے، میرا اکیلے کا نہیں ہے. بے شک میں چاہ رہا ہوں کہ سب مل کے اس کا وہ کرے، احتجاج کرے، پورا ملک بند کرے. آج مہنگی بجلی اور مہنگائی کے ذمہ دار جو کل تک مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خلاف مارچ کرتے اور اس کے خاتمے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی کرپشن اور کمیشن کی سیاست نے ملک اور قوم کو IMF کے پاس گروی رکھوا کر قوم اور ملک کو مشکل ترین حالات سے دوچار کر دیا ہے. یہ مشکل کشا اور مسیحان قوم آج خود لندن اور دبئی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان سے نجات کا واحد راستہ اب انتخاب میں نہیں بلکہ بے رحم احتساب میں ہے. قومی اداروں کی سول انتظامیہ کو کرپشن کا عادی مریض بنانے والے ان لوگوں کو نشان عبرت بنانے کا کام اب شروع ہو چکا ہے. جب تک لوٹی ہوئی دولت کو احتساب کے متعلقہ ادارے اسے قومی خزانے میں واپس نہیں جمع کرا دیتے، بتایا جاتا ہے کہ یہ لوٹی ہوئی قومی دولت اتنی ہے کہ قوم کو IMF سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اب تک نگراں حکومت سندھ میں بلدیات، آبپاشی اور محکمہ ریونیو میں سسٹم مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلد محکمہ صحت سندھ کے بڑے مگرمچھ بھی احتساب کے جال میں پھنسنے والے یا نگراں وزیر صحت گھر جانے والے ہیں. محکمہ صحت کا نیٹ ورک کا سسٹم کا دائرہ کراچی سے لندن تک پھیلا ہوا بتایا جاتا ہے. اس سسٹم کے نیٹ ورک کے انٹرنیشنل ہیڈ خلیل میمن سکھر والے ہیں اور 5 سال تک
پردے میں بیٹھ کر وزارت صحت و بہبود آبادی کو چلانے والے ڈاکٹر فضل اللہ پنجو اور باب الاسلام سندھ میں اس سسٹم کے ہیڈ فہیم چاچڑ بتائے جاتے ہیں۔ نہ جانے یہ فیصل میمن کون ہے جنہیں تحقیقاتی ادارے سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی تصویر کو اسکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصل میمن نجی شخصیت ہونے کے باوجود KDA میں شہزاد آرائی کے ذریعے پٹے پر سسٹم چلانے والے دبئی جانے والے سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے دست راست اور معتمد خاص بتائے جاتے ہیں، جبکہ گزشتہ روز لیاقت آسکانی کو بیرون ملک جانے سے جنا ٹرمینل ایئرپورٹ سے امیگریشن کے عملے نے انہیں آف لوڈ کر دیا۔ یہ سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے گٹکا ماوا کے کاروبار کے پرانے سیلزمین بتائے جاتے ہیں۔ لیاقت آسکانی لیاری کی بکرا پیڑی میں پلاسٹک کی تھیلی میں پھیری لگا کر گٹکا ماوا بیچا کرتے تھے۔ یہ بھی بھاری بادشاہ کی کیا دو رخی سیاسی پالیسی ہے کہ لیاری منیر بلدیہ ٹاؤن کماڑی میں منہ کا کینسر پھیلانے والے صحت کش عبدالقادر پٹیل کو وفاقی وزیر صحت بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے اس کاروبار کے دیرینہ ساتھی لیاقت آسکانی کو ضلع غربی اور کیماڑی کراچی کے محکمہ صحت کے اداروں میں ادویہ کی خریداری سے لے کر تبادلوں اور تقرریوں میں کرپشن اور کمیشن بٹورنے کی کھلی اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر سندھ اسمبلی میں گٹکا مافیا پر پابندی کا بل بھی منظور کروا کر عوام کی ہمدردی بھی سمیٹ لی جاتی ہے۔ بلاول زرداری اور سید خورشید شاہ صحت کے شعبے کو کتنے ہی گل و گلزار بنانے کا دعویٰ کرے، اس سے زیادہ ان کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں کہ آسوا بھٹو کا انسداد برائے پولیو مہم میں سفیر مقرر کیا جانا اور اس کے باوجود پاکستان پولیو فری ملک بننے کے باوجود پاکستان پولیو فری ملک تو نہ بن سکا، لیکن 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی پولیو کی خوراک 80 سال کے معمر بزرگ کو بھی سفر عمرہ پر جانے سے پہلے پینا پڑتی ہے۔ یہ عالمی پابندی پھپھو اور خالہ کے مابین باہمی تنازع کا شاخسانہ ہے یا انسداد پولیو کو پیسہ بناؤ مہم بنانے کا نتیجہ ہے؟ زرداری کی بھاری بادشاہت کے صحت پر کیا گہرے نقوش ہیں کہ گزشتہ دنوں صحت کش وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے ہب ریور روڈ پر جس ٹراما سینٹر کا افتتاح کیا، اس عمارت کو دیکھ کر میں خود چکرا کر بے ہوش ہوتے رہ گیا۔ آپ بھی اسکرین پر مذکورہ ٹراما سینٹر کی عمارت پہلے ملاحظہ فرمائیں، جس کے افتتاح کا بینر پھٹ چکا۔ عمارت میں طبی سہولیات کا کوئی دور تک نشان نہیں، اور ٹراما سینٹر کی مذکورہ عمارت پر جلی حروف میں MNCH سینٹر کی عمارت کسی نجی شخصیت کے نام سے منسوب۔ یہ عمارت بھی لیاقت آسکانی کی کرپشن اور کمیشن کی عجب داستان کی وہ غضبناک کہانی ہے جس کی تحقیقات کا آغاز LDN کی تحقیقاتی ٹیم کر چکی ہے، جس کی تفصیلات سے آپ کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ ادھر گزشتہ روز کورونا 19 کے عالمی فنڈ کے حوالے سے LDN پر رپورٹ وائرل ہوتے ہی خالق دینہ حال MA جناح روڈ کا کورونا ویکسینیشن سینٹر
बंद कर दिया गया है। ये सेंटर सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिक शेख ने नहीं बल्कि खुद साख्ता अकाउंटेंट वहाबुल्ला यूसफानी ने बंद किया है। ये है सिस्टम माफिया फहीम चाचड़ का नूरे नजर। लेकिन इस सेंटर के एयर कंडीशन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फर्नीचर्स और सिंध सर्विसेज अस्पताल में कायम 38 बिस्तरों के जदीद कीमती बेड्स, एक वेंटिलेटर जिसकी 1.5 करोड़ रुपए की कीमत बताई गई थी, ऑक्सीजन के नए सिलेंडर, साबिक एमएससी सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर रुबीना बशीर, वहाबुल्ला यूसफानी और ओपीएस डिस्पेंसर मंसूर अहमद ने कहाँ गायब किए। आज अभी यहाँ तक मजीद हो शुरुबा तफसीलात इंशाअल्लाह कल मंगल की खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाए। ये भी क्या अजब है कि निगरां वजीर सेहत डॉक्टर खालिद साद नियाज हेल्थ की सिस्टम माफिया ने उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ओपीएस डीजी हेल्थ डॉक्टर इरशाद मेमन उन्हें मिडवाइफरी की ब्रीफिंग तो दे रहे हैं, लेकिन सिंध एग्जामिनेशन बोर्ड में गैर मुतल्लिका लोगों की निगरानी में ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज को किस तरह से नीलाम करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ग्रेड 19 के डीजी हेल्थ इस मामले को निगरां वजीर सेहत से क्यों छुपा रहे हैं? क्या निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज को खुद क्या करना है? इन्हें लाने वालों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या उन्हें ये नहीं मालूम है कि नए माली साल की पहली सहमाही में होने वाली अदविया खरीदारी में अस्पतालों, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में लूट सेल का जो खेल जारी है, उसे रोकने पकड़ने के बजाय वो शहदाद कोर्ट में लस्सी पीकर 4 अफराद की हलाकत के मामले में इरशाद मेमन की ईमा पर उलझे हुए हैं, जबकि इस सानिया का बराह रास्त ताल्लुक फूड अथॉरिटी सिंध से है, जिसका इस मामले में ताहाल दूर दूर तक कुछ पता नहीं। सिंध में महकमा सेहत, बहबूद आबादी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए एक दबंग निगरां वजीर सेहत की ज़रूरत है, जो तरजीही बुनियाद पर इन कौमी इदारों में होने वाली लूट मार की दौलत को वापस कौमी ख़जाने में जमा कराने और मुलविस अनासिर को जेलों तक पहुंचाने की अहलियत और सलाहियत रखता हो। आज की हेल्थ डायरी के वक्त ख़त्म हुआ। महकमा से सिंध समेत जो लोग बहबूद आबादी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इदारों को लूटने वालों के खिलाफ जारी LDN की कौमी इस्लाहाती तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो फ़ोन नंबर 0335217855 पर 4 बजे शाम से 6 बजे शाम के दौरान हमारी तहकीकाती टीम से राब्ता कर सकते हैं। सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक ऐसे तमाम लोगों के नाम को सीग़े राज में रखा जाएगा। वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।